شعیب علیہ السلام کو جس قوم کے پاس بھیجا گیا تھا ان کی قوم کو عذاب کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا، صرف اس گناہ کی وجہ سے کہ وہ لوگ ناپ تول کی کمی کیا کرتے تھے معاملت داریوں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جس کی بہت عزت ہوا کرتی تھی اس دن بڑے ذلیل کر دیے جائیں گے، اور دنیا میں لوگ جس کو بڑی ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے، گری ہوئی نظر سے دیکھتے تھے، گرا کر دیکھتے تھے، ان کو بہت عزتیں بخشی جائیں گی۔ تو اس کا معنی یہ نہیں نکلتا کہ یہاں عزت تھی تو اب اللہ تعالیٰ یا عزت مل کے لہٰذا وہاں ذلیل کروں گا، ایسا کوئی ارادہ ہے، نعوذ باللہ۔ میں جس نبی کا امتی ہوں، میرے نبی تو اس بات کے قائل نہیں تھے کہ مسلمان کمپٹیشن چھوڑ کر بھیک مانگتے تھے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، نہ میرے نبی کے لائے ہوئے دین کا یہ کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا، نہ اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے، نہ نبی اس امت کو کبھی تربیت کرے کہ اپنے ہاتھ اور اپنے دامنوں کو پسارتے کسی کے پاس پھرتے رہو، ہم کو بھی دے دو، ہم کو بھی دے دو، اس قابل بن کر لو۔ کوئی تمہارا حق مارتا ہے، صبر کرو اور وہ حق کے لیے لڑائی لڑو، لیکن تم اگر مستحق جس چیز کے نہیں ہے اس کو لینے مت جاؤ کبھی۔ تم لوگ جب تم کو کوئی اصلاح کرنے آتا، اللہ رسول کی بات بتانے آتا، تو تم لوگ اس کا مذاق اڑاتے، اس کو تانے مارتے، ارے رہن دو، پہلے پڑھو لکھو، سب دیکھیں ہم بھی، ہاں ہمارے اللہ کے بیچ میں جو بھی ہے، تمہارے اللہ کے بیچ میں صرف وہ چیز رہتی جو بند کمرے میں تم کرتے، جو باہر آ کے تم کرتے وہ اب تمہارے اور اللہ کے بیچ میں باقی نہیں۔ ٹکنے کے اوپر کوئی پہنا ہوا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہی ٹکنے کے اوپر شاہ رخ خان عامر خان پہن لیا تو فیشن ہو گیا، وہی نبی کی اطاعت میں کوئی پہنا تو کیا ہے بھائی، کتنا چلر بنا ہے دیکھو، یعنی نبی کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں، تو اندازہ بھی ہے۔ اور دو کوڑی کے جہنم میں جانے والے لوگ اگر اس کو پہن لیے تو اس کو تم فیشن بول رہے ہیں، پھر استغفر اللہ العظیم، مسخرہ بنا کرنا کسی سے، اور کتنا بڑا گناہ ہے اس کا آپ لوگوں کو اندازہ ہے؟ کس کا؟ دین کے کام میں جو کوئی لگا ہوا ہے یا دین کی کوئی پہچان رکھتا ہے، اس پہچان کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانا۔ آپ کسی کے داڑھی کا مذاق اڑائیں، کسی کے برقعے کا مذاق اڑائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 17 اپریل 2022 بروز اتوار کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ رمضان 2022 عیسوی یعنی رمضان 1443 ہجری کے اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ اور میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی اور اس کے بعد IREF کے ایک اور اسٹوڈنٹ قاری عبدالرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے اور اس کا مفہوم پڑھیں۔ جناب سنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں سنان حسین صدیقی IREF کا اسٹوڈنٹ اور اسکول میں 8 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ تمام کو عربی میں سورہ عبسہ سورہ نمبر 80 کی آیت 22 سے 42 تک کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یغز ما امرہ فلینظر الانسان الى طعامہ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔
اسی کے ساتھ میں اپنی تلاوت ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سب کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد الرحمن بن محمد عبد الرشید احمد انشاءاللہ میں قرآن مجید کا سورہ مطففین کی آیت نمبر 28 سے لے کر 36 تک کی تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو درس قرآن کی دعوت دوں، آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں. الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبرری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دے. ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے. الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسج بھیجئے. ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS. ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے. ہر سیٹرڈے کو محترمہ امت المتین اور میری بڑی بہن محترمہ سمیہ فاطمہ کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں. ہر سنڈے کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر مرد اور خواتین کے لیے ہوتے ہیں. الحمدللہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو میں آپ تمام کو آپ کی زکوٰۃ اور ڈونیشنز کے لیے یاد دلاؤں کہ IREF کو جاتے وقت دے کر جائے یا دوپہر 3:30 بجے سے 11:30 کے بیچ میں لا کر دے، اور یاد رکھے کہ IREF کو رمضان میں ہالیڈیز نہیں رہتے. الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورہ مطففین
پر آغاز کریں۔ جناب عمران۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارا 9th ڈے ہے الحمدللہ اس درس قرآن کے سلسلے کا، جو پہلے رمضان سے ہم نے شروع کیا تھا، فرسٹ رمضان سے، فرسٹ روزے سے۔ اور اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو قرآن کی محبت میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ الحمدللہ کل ہم لوگ آیت نمبر 28 تک سورہ مطففین کی آیت نمبر 28، سورہ نمبر 83، سورہ نمبر 83 کی آیت نمبر 28 تک ہم نے کل بیان سنا ماشاءاللہ، اور آج اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آیت نمبر 29 سے میرا سورہ مطففین کی آیت نمبر 29، سورہ نمبر 83، آیت نمبر 29 آنورڈ سے درس رہے گا۔ یاد دہانی کے لیے مطففین کا جو اصل سب سے اہم موضوع ہے اس سورے کا، جو ہم ماشاءاللہ پچھلے 2 دن کے درس میں ذکر کرتے آئے ہیں، وہ ہے ناپ تول کی کمی کا معاملہ۔ اللہ رب العالمین نے ناپ تول کی کمی پر بہت سختی سے ممانعت فرمائی، غصہ کیا، لعنت بھیجی، عذاب کا وعدہ کیا ان لوگوں کے لیے۔ اور جیسا کہ ہم لوگ کل ذکر کیے کہ شعیب علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے سسرے تھے، اور شعیب علیہ السلام کو جس قوم کے پاس بھیجا گیا تھا، ان کی قوم کو عذاب کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا، صرف اس گناہ کی وجہ سے کہ وہ لوگ ناپ تول کی کمی کیا کرتے تھے معاملت داریوں میں۔ اور ناپ تول کی کمی کو ذکر کرتے ہوئے میں ماشاءاللہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 152 کا تذکرہ کیا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یتیم کے مال کے ساتھ انصاف کرنے کا ذکر کیا، ناپ تول میں کمی نہ کرنے کا ذکر کیا، بات انصاف کی کرنے کا حکم دیا، اگرچہ کہ وہ انصاف کی بات آپ کے سب سے قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جائے۔ اور پھر ہم اس میں ذکر کیا کہ قریبی رشتہ دار میں سب سے قریبی رشتہ دار ماں اور باپ ہوتے، اور اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر انصاف کی بات آ جائے اور ماں باپ کے خلاف بھی جائے وہ بات، تو تم لوگ پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن انصاف کی بات کرنا۔ پھر اللہ نے اس آیت میں، اسی سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں، اللہ سے جو تم نے وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو کہہ کر حکم دیا، اور آیت کے اختتام پر تاکید کی کہ یہ جو احکامات ہم تم کو دے رہے ہیں اس کے اوپر سختی سے عمل کرو۔ یہ تاکید اللہ کرتا ہے کہ تم لوگ سختی سے عمل کرو، بولے اللہ تعالیٰ۔ تو اس ضمن میں بتایا کہ ناپ تول کی کمی بیشی میں اللہ نے جن چیزوں کو ساتھ میں ملا کر حکم دیا وہ ہے یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی معصوم یتیم بچہ یا بچی ہے اور آپ کو اس کی سرپرستی کا موقع مل جائے، تو کوئی مانڈولی ایسی نہیں کرنا، کوئی ایسی جس کو ہم ہماری عام زبان میں دیڑھ ہوشیاری بولتے ہیں، وہ دیڑھ ہوشیاری نہیں کرنا، یا کوئی ایسے چال بازیاں نہیں کرنا کہ بظاہر تو آپ ان کی ہمدردی کر رہے ہیں، اور اصل تو یہ ہے کہ آپ ان کا جو مال ہے جو ان کے باپ کے پاس سے ان کو وراثت میں مل گیا تھا وہ کھا جانے کی چکر میں ہیں آپ۔ تو اس سے سختی سے منع کیا، کیونکہ یہ بھی معاملہ ناپ تول کا معاملہ ہے۔ پھر ڈائریکٹ ناپ تول، وزن کا گھٹانا بڑھانا ہے کاروباری اس میں۔ پھر ساتھ میں اللہ نے کہا کہ انصاف کی بات کرو، کیونکہ ناانصافی کی بات کا بھی تعلق ناپ اور تول سے ہی ہوتا ہے، کہ جب آپ ناپ تول کر بات نہیں کرتے تو ظلم والی بات کرتے، زیادتی والی بات کرتے، ناانصافی والی بات کرتے۔ پھر اللہ سے جو وعدہ کیا اسے پورا کرو۔ تو اس میں بتایا کہ سورہ اعراف کی میں اللہ نے جب کہا کہ تم لوگ ابھی جسم میں تمہارے روح داخل نہیں کی گئی تھی، تمہارے یہ جسم، یہ مجسمے نہیں بنائے گئے تھے، یہ جسم کے ساتھ تمہاری حیت نہیں پیدا کی گئی تھی، تمہارے ارواح مگر پورے پیدا کر دیے گئے تھے۔ ارواح روح کی جمع ہے، سولز پورے کریٹ کر دیے گئے تھے، اور ان سولز کو ہم نے ایک جگہ جمع کیا، اور ان سولز سے، ان روحوں سے پوچھا کہ تم لوگ جب زمین پر بھیجے جاؤ گے تو کس کی عبادت کرو گے؟
تو سب نے اللہ سے وعدہ کیا اے اللہ اے رب ہم آپ کی عبادت کریں گے. تو وہ جو وعدہ یہاں پر کئی لوگ نہیں نبھاتے ہیں تو اللہ نے اس کو بھی ناانصافی شمار کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کیا اس سورے میں, اور پھر قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو جو عزت بخشی جائے گی اس کا تذکرہ کیا, جو کل ہمارا اختتام کے قریب کا موضوع تھا, جس میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس کو ہم جنت میں جو بھیجیں گے ان کو بہترین شراب نصیب کی جائے گی. تو میں کل وہ واضح کیا کہ عربی زبان میں شراب ایوری لکوڈ دیٹ از کنزیومیبل, دیٹ از ڈرنکیبل, ہر وہ لکوڈ جو آپ پیتے ہیں, چاہے وہ پانی کی شکل ہو, مازہ, آپ کے پورے فزی ڈرنکس, کوئی بھی فروٹ کا جوس, یہ تمام چیزوں کو عربی زبان میں شراب کہتے ہیں. ہمارے پاس اردو زبان میں شراب کا معنی صرف انٹاکسیکینٹس کو لیتے, ہم لوگ الکوہلک ڈرنکس کو لیتے, لیکن عربی زبان میں شراب ہر وہ لکوڈ جو آپ اطمینان سے پیتے ہیں. پانی اسی میں آ گیا, گنے کا جوس اسی میں آ گیا, اور اسی لفظ سے, شراب کے لفظ سے ہی اردو کا مشہور لفظ شربت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ ہم جنت میں ایسا شربت عطا کریں گے, ایسا شراب عطا کریں گے جس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا, جس میں کوئی گندگی نہیں ہوگی, کوئی گندی بو نہیں ہوگی, گندا مزہ نہیں ہوگا, بلکہ بہت ہی تسکین, بہت سکون نصیب ہوگا اس سے آپ کو. تو اس اعتبار سے اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے نعمتوں کے وعدے میں جو لوگ اس دنیا میں حرام سے پرہیز کرے ان کے لیے بہت ہی شاندار مہمان نوازی کا تذکرہ کیا, اور فرمایا کہ جنتی اس دن مسندوں پر بیٹھے ہوں گے. مسندوں پر پھر میں بتایا کہ جیسے ایک دیوان کا ماحول ہے یا ایک پیلس ہے جہاں پہ کنگ آ کے جو ہے اپنی رعایا سے انٹریکٹ کرنا چاہ رہا, اور ایک بڑے محل کے اندر جو ہے کھلے میدان میں تکیے وغیرہ لگا کر تھوڑا سا اسٹیج اٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر وہ آرام سے لیٹ کر بیٹھ کر تکیوں کے اوپر آرام سے, جس طرح ہم دیوان خانوں میں اکثر دیوان میں عرب لوگ کے پاس جو دیوان ہوتا ان کے جو گو تکیے وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ مسندوں پر بیٹھ کر آرام سے گفتگو کرتے ہیں, تو مسندوں پر بیٹھے ہوں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں جو ذکر کیا, تو کل اسی ذکر میں جو اضافہ میں نے تھوڑی باتیں بتائی, میں چاہتا ہوں کہ اس کو پھر یاد دہانی کروں کہ قیامت کا دن اتنا ہولناکی اور خطرناک جو معاملات کا دن ہے, جس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جس کی بہت عزت ہوا کرتی تھی اس دن بڑے ذلیل کر دیے جائیں گے, اور دنیا میں لوگ جس کو بڑی ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے, گری ہوئی نظر سے دیکھتے تھے, گرا کر دیکھتے تھے, ان کو بہت عزتیں بخشی جائیں گی. تو اس کا معنی یہ نہیں نکلتا کہ یہاں عزت تھی تو اب اللہ تعالیٰ یہاں عزت مل گئی لہٰذا وہاں ذلیل کروں گا, ایسا کوئی ارادہ ہے, نعوذ باللہ. اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں کئی بار ایسا ہوتا کہ دنیا میں جو چلنے والا سکہ ہے, یہاں پہ جو چیز چلتی, جس کا بول بالا ہوتا, ایک مشہور شاعری کے الفاظ تھے جس کو بعد میں گانے کی بھی شکل دے دی گئی, عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر. پیر کس کو بولتے؟ پیر بولے تو منڈے نہیں, پیر بولے تو آپ جس کو اپنا امام مان لیتے, جس کو اپنا لیڈر مان لیتے. تو عیسیٰ لیڈر ہے نہ موسیٰ لیڈر ہے, عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر, سب سے بڑا ہے پیسہ پیر. تو سب سے بڑا لیڈر پیسہ ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ زمین کی جو اللہ نے نوعیت بنائی اور انسان کو امتحان دیا اس زمین پر, وہ یہی دیا کہ بعض لوگوں کو اللہ نے پیسے سے اور طاقت سے نواز دیا, اور وہ پیسہ اور طاقت ان کے اختیار میں دے دیا کہ جیسے چاہے استعمال کرو کچھ عرصے کے لیے, جب تک ان کی موت نہ آ جائے یا قیامت واقع نہ ہو جائے اور پھر حساب کتاب لیا جائے. تو یہاں پر مس یوز کیے کئی لوگ, اپنی دولت کا اور اپنی طاقت کا مس یوز ہوا یہاں پہ. تو اس مس یوز کی وجہ سے کیا ہوا کہ ظلم کرے, کئی مظلوم ان کے خوف سے ان کی عزتیں کرتے. کئی لوگ جس کی آپ دیکھتے کہ دنیا والے ہاتھ بن کے پیراں پڑ لیتے ٹھہرے ہوئے ہیں, ان میں کی بہت ساروں کی اکثریت بد پیچھے ان کو گالی دیتی, ارے انہیں اب کیا کرنا بھائی, مجبوری ہے, ابھی ایسا نہیں کرے تو کچھ تو بھی کرتے بھائی یہ لوگ. تو یہ جو عزت, یہ جھوٹا دکھاوا, یہ جھوٹی شان, یا پیسے کی لالچ میں ان کی عزتیں جو کی جاتی, یا ان سے ایک امیدیں لگا کے کہ ان کی واہ واہ کرے تو ہم کو بھی کچھ ان کی طرح حرام میں سے کچھ ٹکڑے مل جائیں گے, کچھ ٹکڑے یہ لوگ ہمارے پاس بھی پھینک دیں گے, یہ نوعیت کی جو عزتیں ہوئی یہاں پہ, تو لوگ دیکھتے تھے کہ ان کی بڑی عزتیں ہیں, یہ ذلیل کر دیے جائیں گے. اور کئی ایسے مسلمان ہیں جو ایمان والے ہیں
لیکن نہ ان کے پاس پیسہ ہے نہ طاقت ہے, لیکن یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یہ لوگ ایک مزدوری, معمولی مزدوری کر لینا غنیمت سمجھے اس سے کہ حرام کا نوالا کھانا. یہ حلال کی زندگی گزارنے میں غربت میں رہ گئے اور لوگ ان کی طرف دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے, کہاں دنیا داری, تم کیا بول رہے ہیں بھائی, چھوڑو. آپ لوگ تعجب کریں گے کہ جس وقت نظام سرکار کی حکومت کا آخری دور تھا تو میرے نانا جان وغیرہ ایسا بولتے تھے کہ جب بچیوں کے لیے یہاں پہ رشتے آتے تو گورنمنٹ سروس میں اگر کوئی ہے تو اس کی بہت بڑی اہمیت تھی. جیسا آج آئی ٹی میں اگر کوئی ہے تو آج آئی ٹی اسٹینڈرڈ بن گیا, ارے آئی ٹی سیکٹر میں ہے بھائی نو, تو اب بہت جلدی سے رشتے ہو جاتے اس کے. اگر آئی ٹی سیکٹر میں, اس سے تھوڑا پہلے ڈاکٹر یا انجینئر ہے بولے تو بہت جلدی رشتے ہوتے تھے. اب آپ ڈاکٹر, انجینئر اور آئی ٹی پروفیشنل یہ تین کو جمع کرو, پہلا پریفرنس کس کو ہے؟ آئی ٹی پروفیشنل کو ہے. میڈیکل ڈاکٹر اور انجینئر سیکنڈ اینڈ تھرڈ گریڈ پہ چلے گئے. ایک زمانے میں کیا تھا, گورنمنٹ سروس. یہ آزادی ابھی انڈیا کو ملنے کے ذرا کچھ سال پہلے کا غالباً موقع ہوگا, تو نانا جان وغیرہ لوگ بتاتے تھے کہ اس زمانے میں جب لڑکے کی اسم نویسی دی جاتی, اسم نویسی بولے تو اسم بولے تو نام, نویسی بولے تو نام کے ساتھ پورے تفصیلات, بابا کون ہے, ماموں کون ہے, چچا کون ہے, کیا کماتے, ان کی نوکری کیا ہے, پورے تفصیلات دیے جاتے. اب ان تفصیلات کے بعد جب پیپر دے دیا جاتا تو لڑکی والے پوچھتے کہ اچھا یہ 2000 کما رہے, تو لڑکے والے شرمندہ ہو کے نہیں اوپر کی بہت اچھی کمائی ہے ان کی. نہیں سمجھے, اوپر کی کمائی اچھی ہے مطلب حرام کا بہت کھاتے ہیں نا, 2000 یہ لکھ دیا ہم خالی, اوپر کی کمائی اس کی بولتے ہیں, اور کیا ہے, نہیں اوپر کی بہت اچھی کمائی ہے ان کی. 2000 ہے, اچھا اوپر کی اچھی کمائی ہے, چلو رشتہ فکس ہو گیا. آپ سمجھ رہے, یہ ہے حرام کا نوالا کھانا, حق مار کے کھانا. یہ جو لوگ تھے ایسے جو حق مار کے کھاتے تھے, عہدوں پہ تھے, نوکریاں مل گئے ان کو, یہ جو ریزرویشن کوٹا ہوتا, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے پہلے جوہلا عہدوں پہ آ جائیں گے, یعنی جو اس عہدے کا مستحق نہیں ہے اس کو وہ عہدہ دے دیا جائے گا. تو ریزرویشن میں وہی ہو رہا, اس سے بہترین طریقے سے محنت کر کے کوئی پاس ہونے والے ہیں, لیکن ایک جاہل وہ عہدے پہ آ کے بیٹھ جا رہا. ٹھیک ہے, دوسروں کی کیا مجبوری ہے مجھے نہیں معلوم, میں جس نبی کا امتی ہوں, میرے نبی تو اس بات کے قائل نہیں تھے کہ مسلمان کمپٹیشن چھوڑ کر بھیک مانگتے پھرے. یہ میرے نبی کی شان ہے, نہ میرے نبی کے لائے ہوئے دین کا یہ کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا, نہ اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے, نہ نبی اس امت کو کبھی تربیت کرے کہ اپنے ہاتھ اور اپنے دامنوں کو پسارتے کسی کے پاس پھرتے رہو, ہم کو بھی دے دو, ہم کو بھی دے دو. اس قابل بن کر لو. کوئی تمہارا حق مارتا ہے, صبر کرو اور وہ حق کے لیے لڑائی لڑو, لیکن تم اگر مستحق جس چیز کے نہیں ہے اس کو لینے مت جاؤ کبھی بھی. تو یہ جو سلسلہ جب شروع ہو گیا تو کیا ہونے لگا, جوہلا کے پاس دولت آنے لگ گئی. اب لازم ہے ہر ایک کے اندر تو وہ صحابہ والا معیار اور تقوی نہیں ہے, اور صحابہ والا معیار اور تقوی اس لیے نہیں ہے کیونکہ جس انداز پر صحابہ قرآن پڑھتے تھے وہ انداز پر مسلمان قرآن پڑھنا چھوڑ دیے, تو وہ فکر ختم ہو گئی. نتیجہ یہ ہے کہ جب نوجوان دیکھتا کہ بھائی اس کا ایک دوست ہے, ان کے باوا اتنا کما رہے, میرے باوا سیم آفس میں ہے مگر ہمارے باوا کرایہ کے گھر میں, اس کے باوا بلڈنگاں بنا لے رہے ہیں, تو اب اس کے دماغ میں کیا آنے لگتا, ارے بھائی ہمارے باوا بیوقوف ہے, کہاں چلے جا رہی دنیا, ہمارے باوا کو دیکھو یہ کیا لا کے کھلا رہے ہیں ہمارے کو. تو اب ان کے باوا حرام کی کمائی میں اس کو ایک گاڑی بھی دلا دیتے, حرام کی کمائی میں اس کو 4 باہر کے کپڑے بھی پہنا دیتے. اب یہ بچے کے باوا بیچارے حلال کمائی سے جمع کر کے, عید آ گئی, عید کا موقع آ گیا, بیٹی کے لیے شادی کا موقع آ گیا, فکر کر کے وہ حلال کمائی میں سے جمع کے جتنا کر سکتے استطاعت سے کرنے کی کوشش کرتے. پھر وہ بیچارے کو تانے گھر کے عورتیں الگ دیتے, کیا ہے جی تم ہماری بہن کری سے شادی دیکھے, تمہارے پاس اتنا بھی نہیں. اب یہ بیچارہ شرمندہ ہو جاتا. اب جو حق پرست رہتا یہ تانے بھی سنتا, گالیاں بھی سنتا, اس کے دماغ میں رہتا تم لوگ کچھ بھی بولو بھائی میں حلال سے ہٹ کے کمانے والا نہیں ہوں, یہ میری استطاعت ہے, میں اسی استطاعت کے مطابق اپنا کام کرنے والا ہوں. اور جو نیک بیویاں ہوتی وہ اپنی اولادوں کی تربیت کرتی, ان کو احساس دلاتی, فخر کرو کہ ایسے حالات میں بھی تمہارا باپ کبھی حرام کو ہاتھ نہیں لگا رہا, بلکہ ماشاءاللہ. تو یہ نیک بیویوں کی نشانی ہے. آج کی ماؤں کو چاہیے کہ بیٹیوں کی تربیت کریں, بیٹیوں کو سمجھائیں کہ ہر ایک کا مقدر ایک نہیں بنائے اللہ تعالیٰ, ایک ہاتھ پر 5 انگلیاں الگ الگ ناپ تول کے دیے, لیکن ہر ایک جو انگلی لگی ہوئی ہے
اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو کاٹو تو 4 انگلیاں بیکار ہے تمہارے. جو کام میرا انگوٹھا کرتا ہے یہ چاروں مل کے نہیں کر سکتے. جو کام میری آخری انگلی کرتی ہے باقی کے 4 مل کے نہیں کر سکتے. یہ کام ناپ تول میں آگے پیچھے ہے لیکن پرفیکٹ کریشن ہے, سٹرکچرڈ ہے پوری طریقے سے. ہم ہر ایک کو ایک ذمہ داری. تو ایک بہن بھائی اگر کما رہا تو لازم نہیں ہے کہ تمہارا شوہر بھی ویسی کمائے. ہو سکتا ہے اس کے مقدر میں اللہ نے دولت اور رزق اضافہ لکھ دیا ہے. رزق کا دینا, دولت کا دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے, یہ سب مانتے. لیکن جب وہ آ جاتی نا نوعیت, اصل امتحان کی گھڑی آتی, جب خود پہ وہ بات آتی, اب یہ پورے مسائل بھول جاتے. اس کے بعد اب اس کے بعد تو پھر شوہر سے جھگڑے, لان تان, پھر اس کے بعد تانوں میں جو ہے مقابلے, ان کو دیکھو ان کو دیکھو, تم ان کو اتنا کہیں کو دیکھے سمجھ میں نہیں آیا میری بیوی رکھے. تم خالی میرے کو دیکھنا تھا, یہ دیکھنا تھا میں حلال لا کے کھلا رہا ہوں نہیں کھلا رہا ہوں, یہ دیکھنا تھا کوئی حرام کا نوالا کھلا رہا ہوں کیا. تمہاری سب سے بڑی فکر ایک نیک مسلمان بیوی کی کیا ہونی چاہیے؟ آج میرا شوہر کتنوں تک اسلام پہنچا کے آیا, آج میرا شوہر کتنوں کو اسلام کی دعوت دیا, آج میرا شوہر کہیں کوئی حرام چیز تو نہیں لے کے آیا اپنے ساتھ اپنے گھر کو. یہ نیک بیوی کی پہچان ہوتی. صحابیہ ایک اپنے شوہر سے بولے کہ میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں, اور صحابی پریشان ہو گئے. بولے کوئی جھگڑا ہوا ہمارے بیچ میں, اتنے سال ہو گئے یہاں شادی ہو کر, کبھی کوئی میری طرف سے کمی بیشی کچھ بھی نہیں ہوئی, پھر طلاق, بس میرے کو طلاق چاہیے, طلاق دے دو مجھے. بولے ارے پھر پریشان ہو گئے. بولے کیا ذمہ داری نہیں نبھا رہا ہو؟ پوری ذمہ داری نبھا رہے. کبھی ناخوش کیا نہیں کیے, پھر نہیں طلاق ہونا. اب صحابی پریشان ہو گئے. بولے میں نہیں دوں گا. بولے نہیں, میں ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گی. جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولو مجھے طلاق چاہیے. اب یہ صحابی بڑی بورانگی میں بہت چاہتے تھے, کئی سال ہو گئے تھے, بہت محبت تھی آپس میں. پریشان ہو کے دوڑنے لگے. راستے میں جو ہے ٹھوکر کھا کر زبردست گر گئے, مار لگا لیے. گھر کو بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ وہ زخموں کی وجہ سے واپس لوٹے اپنے گھر کو. اب وہی بیوی زبردست مرہم پٹی کر رہی, رو رہی, بڑا پیار سے جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ پورا برتاؤ چینج ہو گیا. بولے میں جاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بولے اب ضرورت نہیں ہے. بولے یہ بہنیں خاص طور پر سنیں, اب ضرورت نہیں ہے. بولے ابھی تو تم بھی جائے تھے, پھر اب بول رہے ہیں ضرورت نہیں ہے. صحابیہ کا جواب آیا, ہماری شادی کے بعد سے آج تک میں تم پر کوئی مصیبت آتے نہیں دیکھی, تو میں سوچی کہ اللہ تم سے ناراض ہے. تم کو بغیر مصیبت کا دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ اللہ تم سے ناراض ہے, تو میرا دل گوارا نہیں کرا کہ ایسے شوہر کے ساتھ رہوں جس سے اللہ ناخوش ہے, اس لیے طلاق چاہ رہی تھی. ٹھوکر لگی, اب اطمینان ہو گیا کہ اللہ ناراض نہیں ہے. بولے یہ ایمان کا معیار تھا صحابہ اور صحابیات کا, جس کی وجہ سے زندگیوں میں اللہ نے کہا کہ میں ان سے راضی ہے, مجھ سے راضی. آج کہاں ہیں ویسی مائیں اور بہنیں؟ آج وہ مائیں کہاں ہیں جو اپنی بیٹیوں کو یہ تربیت کریں؟ الٹا رشتہ دیکھنے کے پہلے بیٹیوں کو, اس کے پاس یہ بھی ہے کہ نہیں ہے کہ بچی کو اگر کوئی رشتہ پسند بھی آ جائے, نہیں دیکھ انہیں کم کما رہا, انہیں تیرے کو خوش نہیں رکھ سکتا. کیسا معلوم بھائی آپ کو؟ دینداری معیار نہیں بنا ہوا ہے. اور سیم حرکتیں ہمارے پاس نوجوان بچوں کے ہو گئے. جہیز کی لعنت, جہیز کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو لعنت میں گھرے ہوئے. نیک رشتے جب آتے, اچھا رشتہ جب آتا, دین بنیاد بن کے رشتہ آتا, جہاں نیکی کی وجہ سے کوئی آپ سے نکاح کرنا چاہتا, اس میں پہل کر دو میرے بھائی, اس میں سوچو مت, برکت آئے گی اللہ کی طرف سے, رحمتیں آئیں گی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف سے انشاءاللہ. تو سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو پورا معیار ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتائے کہ تم جس کو بے وقوف بولتے تھے دنیا میں, جس کو جھڑک دیتے تھے, ان کو کل میں جب جنت کے اندر مسندوں پر جگہ دوں گا تو تم دیکھیں گے جس کی تم لوگ عزت کرتے تھے وہ کیسے ذلیل کیے جا رہے ہیں اس سے, اور جس کو تم حقیر سمجھتے تھے ان کی عزتیں دیکھو. کل میں اس کی مثالیں دیا, میں بتایا کہ ایسے فقیر جن کے آنگ پر ایسے کپڑے ہیں کہ ان کے کپڑوں کو دیکھے تو کرائیت سے کوئی خرید جانا گوارا نہ کرے, لیکن کئی ایسے پکچرز ان کے انسٹاگرام فیس بک وغیرہ پر ہیں جہاں وہ لوگ چھوٹے سے کوئی کٹورے میں قرآن مجید رکھ کر پڑھ رہے ہیں, کوئی کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں. ارے لعنت ہے اس پیسے والے مسلمان پہ جو نماز چھوڑ دیا, اس کی جوتی کی دھول کے قریب نہیں ہے انہیں. اس فقیر کے جس کے سر کے اوپر رہنے کے لیے گھر کا چھت نہیں, گھر کے کمرے کی دیواریں نہیں, بستر نہیں, جس کا بستر روڈ اور راستہ ہے, لیکن رب کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے وقت کے اوپر. اور جو یہاں گدوں پہ سو رہے ہیں شوہرام میں,
یہ ہے، یہ گدوں پہ سونے والے ذلیل کیے جائیں گے قیامت کے دن. فرشتے سب کے سامنے مار مار کے، جیسا کتوں کو ہانکتے، بنڈے پھینک کے مارتے، لٹوں سے مارتے، ایسے زنجیروں میں ڈال کے مار مار کے کھینچیں گے جہنم کی طرف. جس کو یہاں بڑی عزتیں تھی لیکن تھے رب کے نافرمان، اور جس کو تم حقیر سمجھتے تھے اس دن فرشتے عزتیں دیں گے، ان کو مسندوں پہ بٹھائیں گے، سلام کریں گے، سلامتی ہوگی ان کے لیے. اور بہنوں کے لیے جو بے حجاب بہنیں ہیں، کل میں بتایا کہ تھوڑے سے جابز مل گئے، آئی ٹی کمپنی مل گئی، 2 لاکھ 3 لاکھ مہینے کی تنخواہ مل گئی، تو تمہارا ایمان صرف 2-3 لاکھ کے بکاؤ کا تھا. تمہارا ایمان خریدا جا سکتا 2-3 لاکھ میں. اتنا چلر اور گھٹیا ایمان ہے تمہارا کہ 2 سے 3 لاکھ مہینے دے کر تمہارا ایمان خرید لے سکتے کوئی بھی. جس میں تم اللہ کی نافرمانی میں حجاب اتار دیے، تو تم سے تو بہتر وہ راستے کی فقیر نہیں ہے جو صبح سے شام تک برقع پہن کے بھیک مانگ رہی چورستے پہ لیکن اپنا حجاب نہیں نکال رہی. آج سیریا کے کتنے ایسے پکچرز اور ہم لوگ فلمز دیکھے، ویڈیوز دیکھ لیے جس میں تباہ کر دیا پورے سیریا کو، لیکن ہماری بہنوں کے جسم سے برقعے نہیں اترے. اور تم لوگ 2-3 لاکھ کی 2 کوڑی کے، اتنے 2 کوڑی کا ایمان کہ 2 سے 3 لاکھ مہینے کو وہ تو ملتے بھی نہیں. تم اتنی اوقات کے نہیں ہے کہ تم کو 2-3 لاکھ دیں. تم تو اتنے چلر ہو کہ 30,000 سے 50,000 میں بیچ دیا اپنا ایمان. 2-3 لاکھ تو بہت بڑی بات بول رہا ہوں، 30,000 سے 50,000 میں. افسوس، تم اپنی اوقات دیکھو، مہینے کے 30 سے 50,000 میں ایمان بیچ دیے تم لوگ. اور نہ صرف ایمان بیچے، اب اپنی وہ گندگی کو ڈیفینڈ کرنے، وہ ذلت کو ڈیفینڈ کرنے، تم لوگ جب تم کو کوئی اصلاح کرنے آتا، اللہ رسول کی بات بتانے آتا، تو تم لوگ اس کا مذاق اڑاتے، اس کو تانے مارتے. ارے رہن دو، پہلے پڑھو لکھو، سب دیکھیں ہم بھی. ہاں ہمارے اللہ کے بیچ میں ہے جو بھی ہے. تمہارے اللہ کے بیچ میں صرف وہ چیز رہتی جو بند کمرے میں تم کرتے، جو باہر آ کے تم کرتے وہ اب تمہارے اور اللہ کے بیچ میں باقی نہیں ہے. یہ جو جملہ ہوتا نا میرے اللہ کے بیچ میں، وہ تمہارے اللہ کے بیچ میں وہ بات رہتی جو تم اپنے کمروں میں کر لیتے. جو تم راستے میں آ گئے، اس جگہ آ گئے جہاں پہ سب چل رہی پھر رہی، وہاں تمہارے اللہ کے بیچ والی بات نہیں چلتی، وہاں پہ اللہ جو چاہ رہا صرف وہی چلتا. اور تم وہ نہیں کرے تو دوسرے کا پورا حق ہے کہ تم کو نصیحت کرے. جب تم برائی دیکھو، کس کے لیے بولے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب تم برائی دیکھو تو طاقت سے ہاتھ استعمال کر کے رکاؤ، یہ ایمان کا سب سے بلند درجہ ہے بولے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت کس کے لیے ہے؟ وہ میرے اللہ کے بیچ میں ہے بولے تو پھر یہ تربیت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر یہ بھی میرے اللہ کے بیچ میں تمہارے پہ ہاتھ اٹھانا، تم کو نصیحت کرنا. جب تم آوارہ پنے پہ اتر گئے تو ہاتھ اٹھانے سے مطلب مارم توڑی کرنا نہیں ہے. یعنی اگر آپ حاکم ہیں تو حاکم کو حکم دیا جا رہا کہ تجھے اللہ نے طاقت دی ہے زمین کے اوپر، تو اپنی طاقت سے تیرے حکم کو نافذ کروا سکتا. یہ حاکموں کے لیے چلے گیا. یا ماں باپ جو اپنی اولاد کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے تھوڑی سی طاقت استعمال کر کے، یا استاد جو اپنے شاگردوں کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کے لیے طاقت کا جو صحیح استعمال کر سکتی ہے. یہ نہیں کہ ہڈیاں توڑتے رہے، پسلیاں توڑتے رہے. یہ ہے کہ تم لوگ طاقت سے رکاؤ جب برائی کو دیکھو. اگر تم طاقت سے نہیں رکا سکتے، اور اس کے اندر برائی کو دیکھنے میں، طاقت سے رکانے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے میرے لیے آ گئے. اب میرے آنکھوں کے سامنے اگر کوئی آدمی ریپ کرنے کو جا رہا بچی کا، تو لازم ہے میں اپنے ہاتھوں سے روکوں گا اس کو. وہاں جا کے تھوڑی دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ سنیے بھائی بول کے تھوڑی بولوں گا اس سے. طاقت کا استعمال کر کے رکاؤں گا. تو جہاں تم برائی دیکھو، جہاں تم طاقت سے رکا سکتے رکاؤ بولے اس کو. پھر کیا بولے؟ اگر یہ درجہ نہیں ہے تمہارے ایمان کا، کم سے کم زبان سے بولو بولے. یہ درجہ نہیں ہے، دل میں کراہیت کرو، برا مانو کہ جو ہو رہا غلط ہو رہا. اگر تم یہ بھی نہیں کرتے تو تمہارے پاس یقیناً ایمان نہیں ہے بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اگر تم برائی کر رہے اور برائی پہ، یہ تو کیا بولا جا رہا، دوسرے کی برائی دیکھے وہ برائی پہ دل میں برا نہیں مانے تو ایمان نہیں ہے بولے. یا تو تم برائی کر کے برائی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اب حجاب نکال کے، حجاب کے بغیر ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو. تم داڑھی نکال دے کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ارے داڑھی والے چور رہتے بھائی، ساستے نکال لیا. اب کئی کپڑے والے بھی چور رہتے تو کپڑے اتار دیتا.
اس کا اس سے کیا تعلق ہے رے بھائی؟ تو اچھی داڑھی چھوڑ کے بتا, تو داڑھی چھوڑ کے میں نہیں ہوں دیکھو چور بول کے بتا. میں پوائنٹ اصل کیا بولنا چاہ رہا ہوں معلوم ہے کہ تم برائی کر کے اب اس کو ڈیفینڈ کرنے کیا کیا کرنے گزارے اور پھر داڑھی والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کے بعد ٹکنے کے اوپر کوئی پہنا ہوا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں, وہی ٹکنے کے اوپر شاہ رخ خان عامر خان پہن لیا تو فیشن ہو گیا. وہی نبی کی اطاعت میں کوئی پہنا تو کیا ہے بھائی, کتنا چلر بنا ہے دیکھو. یعنی نبی کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں تم, اندازہ بھی ہے. اور 2 کوڑی کے جہنم میں جانے والے لوگ اگر اس کو پہن لیے تو اس کو تم فیشن بول رہے ہیں. پھر استغفر اللہ العظیم. تو یہ تمام چیزیں بتایا کہ ایسے تمام لوگ جن کی عزتیں تھیں, کمایاں تھے, گاڑیاں تھیں, شور شرابہ تھا, کہیں آ رہے جا رہے ہیں انہوں تو لوگ ان کو سلامہ مار رہے تھے, ان کی عزتیں ہو رہی تھی, یہ ذلت کے ساتھ جہنم میں پھینکے جائیں گے. بولے یہ کل کا پورا اتنا ریپیٹ کیوں کرا؟ کیونکہ آج جو پورا آ رہا وہ اسی کانٹیکسٹ میں آگے بڑھنے کا ہے ہمارے کو انشاءاللہ. تو کل ہم رکے تھے آیت نمبر 28 پر. میں تھوڑا پہلے سے آ جاتا ہوں آیت نمبر 25 سے. پلائی جائے گی ان کو خالص شراب اور وہ رحیقم مختوم ہوگی, یعنی بہت صاف شفاف ہوگی, مہر ہوگی اس پر مشک کی, اسی کی تو رغبت کرنی چاہیے رغبت کرنے والوں کو. رغبت کل میں سمجھا, اسی کی رغبت کرنی چاہیے رغبت کرنے والوں کو. وفی ذالکا فلیتنافس المتنافسون, ہر نفس کو اس چیز کے لیے محنت کرنی چاہیے. بول رہے ہیں تم دنیا میں جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کس کے لیے؟ امریکہ کا ویزا لگ جائے, لندن کا ویزا لگ جائے. یہ جو تڑپ تمہارے اندر ہے, نمازیں بھی پڑھ رہے تو وہی نیت سے پڑھ رہے. جنت اور اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے. میں نماز پڑھا تو ویزا لگتا رہے, نماز پڑھے تو اللہ ویزا نہیں لگنے دیتے. تو یہ جو کچھ تم کر رہے ہیں, اتنی جو تڑپ سے کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں یہ سب تڑپ سے؟ بول رہے ہیں تمہاری تڑپ تو اس کے لیے ہونا چاہیے کہ تمہاری یہ مہمان نوازی اللہ کی طرف سے ہو قیامت کے دن. اس کی فکر میں زمین کے اوپر دوڑ دھوپ کرو بول رہے اللہ تعالیٰ. اس کو زندگی کا مقصد بناؤ بول رہے ہیں تمہاری اپنی زندگی گزارنے کا پورا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے مہر ہوگی اس مشق کی, اسی کی تو رغبت کرنی چاہیے رغبت کرنے والوں کو. آمیزش ہوگی اس میں, تسنیم ہوگی, یہ ایک چشمہ ہے پیئیں گے جس میں سے مخرب بندے. بے شک, اب یہ آج سے ہمارا یہاں سے ہے, یہ کل ختم کیے تھے آیت نمبر 29 سے آج. بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے, ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون, بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہنسا کرتے تھے. مجرموں کی ایک صفت کیا بتائے اس میں اللہ تعالیٰ, کیا صفت بتا رہے؟ یہ مجرموں کی ایک بہت بڑی صفت یہ تھی کہ یہ لوگ میرے جو ایمان والے بندے تھے, جب وہ لوگ اسلام پہ چلنے کی کوشش کرتے, اسلام پر چلتے, اسلام کی دعوت دیتے, اسلام کی تبلیغ کرتے, اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے, اپنے گھر والوں کو اس پر نصیحت کرتے, تو ہر جگہ مذاق کا ایک بحث کا موضوع بن گئے تھے. مسخرہ پنا کرنا کسی سے. اور کتنا بڑا گناہ ہے اس کا آپ لوگوں کو اندازہ ہے؟ کس کا؟ دین کے کام میں جو کوئی لگا ہوا ہے یا دین کی کوئی پہچان رکھتا ہے, اس پہچان کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانا. آپ کسی کے داڑھی کا مذاق اڑائیں, کسی کے برقعے کا مذاق اڑائیں. ہمارے پاس خاندانوں میں ہمارے اللہ باز کو جو ہے موقع دیتے امریکہ گھوم کے آنے کا, تو ایک ماموں چچا کوئی بھی امریکہ میں رہتے, انہوں واپس آتے. اب بیچاری ان کی بھانجی بہن غریب رہتی, پونے بیچارہ کہیں چھوٹی موٹی راشن کی دکان پہ رہتا, چھوٹے موٹے 1500 2000 کے برقعے پہنا دیتا. تو ماموں ارے کیا ہے جی, یہ فخر نہیں دکھ رہی نا انہیں؟ چھوٹا جملہ ہے بولنے کے لیے, فخر نہیں دکھ رہی کیا تو بھی ہے, بس ہے بھائی, اوپر سے دوپٹہ بھی پہن لی تو انہیں فخر نہیں کیسی دکھ رہی انہیں. یہ جو ہے داڑھی ہے, کیا رے بھائی پیسے نہیں ہے کیا, کیا ہوا رے, دھوکہ کھا گیا کیا عاشقی میں؟ آپ اندازہ کرو کہ نبی کی جو سیرت ہے, انبیاء کی جو سیرت ہے, اس کو کس سے جڑا رہے لے کے جا کے؟ مرد آدمی کو آوارہ گردی میں کسی سے عاشقی کر رہا تھا, انہیں دھوکہ دیتی تو انہیں داڑھی چھوڑ دیا. تو انبیاء داڑھی کے لیے چھوڑے تھے؟ اعوذ باللہ. ایسے جو دین کے جو سمبولز ہوتے, سمجھ رہے نا, داڑھی دین کا سمبول ہے, حجاب برقع دین کا سمبول ہے, ٹکنے کے اوپر پہننا دین کی نشانی, سمبولزم ہے. ایک مذہب پہچانے جاتا نا,
کسی کو آپ گلے میں کراس پہنا ہوا دیکھے تو فوری سمجھ جاتے کرسچن ہے. کسی کو بٹو لگائے ہوئے دیکھے تو آپ فوری سمجھ جاتے بھائی ہندو ہے. کسی کے سر پہ پگڑی دیکھے تو سمجھ جاتے آپ کہ بھائی یہ سردار جی ہے. مسلمان کی پہچان اس کی داڑھی ٹکنے کے اوپر، مرد کے لیے، عورت کے لیے اس کا حجاب. اس کا کوئی مذاق اڑا رہے ہیں اگر، کتنا بڑا گناہ ہے. خالی آپ کو ایک واقعے سے بتاتا ہوں. سورہ توبہ جب آپ پڑھتے ہیں منافقوں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس میں ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرمائے کیا انہیں اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملی تھی جس کا یہ لوگ مذاق کرتے. اب یہ آیت کا شان نزول کیا ہے دیکھیے آپ. اللہ یہاں شاعر کس کو بولے معلوم ہے؟ ایک جہاد کے موقع سے صحابہ واپس ہو رہے تھے، واپس لوٹ رہے تھے جہاد مکمل کر کے، فتح ہو گئی تھی، خوش تھے بہت. اس میں سے ایک صحابی تھے، قرآن کے قاری تھے وہ، لیکن پیٹلے تھے، پیٹ نکلا ہوا تھا ان کا. تو بازو سے دوسروں نے کہا جو ان کے ساتھی تھے کہ کیسے پیٹلے ہیں تم. کیا بولے؟ کیسے پیٹلے ہیں تم. اللہ کے دین کی، قرآن کی قرات کرنے والے کے جسم کے حصے کے مذاق. اب کیا ہوا؟ جب انہوں واپس آئے تو بازو والے جو صحابی تھے قاری، انہوں بولے تمہاری شکایت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا. تو انہوں پلٹا کے بولے نہیں، میں صرف مذاق کیا، میں صرف مذاق کر رہا تھا تم سے. جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا یہ لشکر واپس، سب نے سلام کیا. اور صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت صحابہ سے جب ناراض ہوتے تو سلام کا جواب نہیں دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ بلبلا جاتے. اب اللہ کے نبی جواب نہیں دینے کا مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر. صحابہ پریشان ہو جاتے، تڑپ جاتے کہ کیا ہو گیا ہم سے. اب انہوں نے جب سلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا ان کو. کس کو؟ جس نے مذاق اڑایا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو گئے، آگے بڑھنے لگے. یہ دوڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیروں کو پکڑ لیے. بولے یا رسول اللہ، بولے مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے آیتیں نازل کر کے. بولے میں صرف مذاق کیا. اللہ تعالیٰ کیا بولے معلوم ہے؟ کیا ان کو کوئی اور چیز نہیں ملی جس کا یہ مذاق کرتے؟ یہ اب اللہ ان کے بارے میں کیا بول رہے معلوم ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر کفر کرے بول رہے. یہ کوئی مولوی کا فتویٰ نہیں بول رہا ہوں میں، اللہ بول رہے ہیں ایمان لا کے کفر کر دیا انہیں. کیوں؟ انہیں مذاق کیسا کرا؟ دین کے کام کرنے والے کے پیٹ کا مذاق کرے تو کفر کرا بول دیے. یا تو تم دین کے احکامات کا مذاق بنا دے رہے، اور کوئی تم کو دین کی دعوت دے رہا تو ڈائریکٹ اس کی دعوت کا مذاق بنا کے ان لوگوں کو ستا رہے. سمجھ رہے؟ اچھا، یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو ان آیتوں کے ضمن میں دو قسم کے لوگ شامل تھے. ان ایسے جہنم سے ریلیٹڈ جو آیتیں آتی، اس میں دو اہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ضمن میں اپنا نشانہ بناتے. دو کون رہتے وہ؟ ایک تو وہ جو بالکل اسلام لایا ہی نہیں، جو کفر میں ہے، شرک کر رہا، کافر مشرک، یہ تو بالکل کھلا ہو گیا. دوسرا منافقین ہوتے تھے جو مسلمانوں کے بیچ میں کلمہ پڑھ کے نمازوں میں شامل ہوتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، یہاں تک کہ جہاد کے میدان میں بھی چلے آتے تھے، لیکن ان کے اندر بعض صفات ہوتے تھے. ان صفات کی بنیاد پر ان کو جہنم کے آیتوں کے بیچ میں لے کے اللہ تعالیٰ. اب ہمارے پاس جب یہ آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی، ہم یہ بولتے کہ یہ کافروں کے لیے آیت، میرے لیے ہے ہی نہیں. نہیں، صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، کافروں اور منافقوں کے لیے ہے. کافروں کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے تم بول رہے ہو، لیکن اس میں منافق بھی شامل ہے. اور جو یہ باتیں ہو رہی ہنسی مذاق کرنے کا، اگر تم بھی وہ کام کریں گے جو کافر کرتا ہے تو تم پہ بھی وہی قانون اللہ کا اپلائی ہوگا جو کسی کافر پہ ہوتا. اگر میں حیدرآباد میں رہ کر ایک جرم کرتا ہوں اور پھر جا کے میں بامبے میں جرم کرتا ہوں، تو جگہ چینج کرنے سے جرم کی سزا کیوں چینج ہوگی؟ نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اگر میں مان لیجئے ایز این انڈین مرڈر کرتا ہوں کسی کا انڈیا میں رہ کے، اور پاکستان میں جا کے، چائنا میں جا کے، امریکہ میں جا کے وہاں کسی انڈین کا مرڈر کرتا ہوں، تو جائز ہو جاتا.
एरिया चेंज करके मर्डर कैसा कर सकते हो? इंडियन को मारना, इंडियन को मारना है। इस्लाम का मजाक तुम कहीं भी रह के किसी हुलिया में भी उड़ा, इस्लाम का मजाक उड़ाए तुम, और तुम्हारे साथ तो वही सजा होगी जो गैर के साथ होगी। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं? ये इन लोगों पर जो ईमान लाए हंसा करते थे, और जब गुजरते थे वो इनके पास से, ये ईमान वालों के सामने से जब गुजरते थे तो आपस में आंखों से इशारा करते थे, अरे ठहरे मेरे भाई, अल्लाह की पुलिस चली हुई हो, अरे अब शुरू हो जाता रे भाई। अब कुछ तो भी छिचोरे पने कर रहे हैं, कोई दीन वाला आदमी आ गया, अरे पलट जा रे भाई, ना तो अब ने रुकाता रे भाई अपने कुछ तो। और जब गुजरते थे वो उनके पास से तो आपस में आंखों से इशारा किया करते थे, और जब लौटते थे अपने अहले खाना की तरफ, ये बड़ी खास आयत है भाई, और जब घरों को अपने लौटते थे तो अहले ईमान के जो मजाक के किस्से हैं घरों में जाके हंस हंस कर सुनाते थे। अरे आज मिल गया भाई, पकड़ लिया था रे भाई, अजी अपने को जाने का था ना जी, अम्मी बुलाए थे ना, क्या कर दिया इतनी देर? अरे क्या बोलूं भाई, मैं आ रहा था और मिल गया, अब अल्लाह रसूल की बात शुरू कर दिया, हटने नहीं जरा, 1 घंटा ठहरा लिया वैसे। भाई उन्हें पागल है क्या? बोलना था तुम जा रहा हो बोल के। अरे मैं मालूम तुम्हारे को, अब मियाँ बीवी मजाक कर रहे हैं उसका, मैं भी ऐसा बोला, उसको ये बोल दिया, मैं भी, समझ रहे ना ये जो। और जब लौटते थे अपने घर वालों की तरफ तो लौटा करते थे और बड़े लुत्फ अंदोज होकर किस्से सुनाते थे अहले ईमान के मजाक के। और जब देखते थे उनको तो कहा करते थे, बेशक यही लोग हैं दरअसल गुमराह। किसको गुमराह बोलते थे? जो दीन का काम कर रहा उसको गुमराह। अरे कहां जा रहा भाई, दीवाने हो गए लगा, कहां दौड़ जा रहा, क्या काम कर लेते बैठे, पढ़ो लिखो मियां, इसके ऊपर कुछ करो, सोशल वर्क करो, गरीबों को खाना खिलाने का काम करो, कपड़े बांटने का काम करो, दावत दावत दावत। इससे पेट भर जाता क्या? नहीं, इससे पेट नहीं भरता, लेकिन इससे तू जहन्नम से जरूर बच जाता, यह गारंटी दे सकते हैं। क्योंकि हम कभी भी दावा नहीं करें तेरे को 3 वक्त का खाना खिलाने वाले हैं। तुम गरीब को खाना खिलाए सुबह का तो फिर दोपहर तक भूखा है ना। तुम दीन की तालीम दे डालो उसको, उन्हें भूखा भी रहा तो रब का शुक्रगुजार बन के रहा, किसी का भिखारी नहीं बनता दुनिया में। तकवे की निशानी क्या बताई गई? जब तुम्हारी जाती मुश्किलात का वक्त आता तो उसके लिए तुम अकेले में रब को पुकारते, और जब लोगों में आते तो इस तरह जाहिर करते कि तुम उनसे ज्यादा खुशहाल कैफियत में है। तुमको यह गवारा नहीं है कि लोगों में आकर अपने गिले शिकवे करे जो सिर्फ तुम्हारे और रब के बीच में रहने चाहिए। तुमको लगता कि अगर मैं ये बता दूं तो मैं मेरे रब का नाशुक्रापन कर रहा हूं। ये कैफियत वाले थे सहाबा हमारे। इसीलिए तो हुआ कि जब खंदक खोदी जा रही थी और सहाबा भूख से बिलबिला उठे आखिरी में, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुक्म दिए खोदने का फिर से, तो सहाबी अपना कुर्ता उठाकर बता रहे हैं, या रसूल अल्लाह भूख मार दे रही मुझे, मैं पेट पर पत्थर बांध लिया आपने। पत्थर पेट पर क्यों बांधे? उससे भूख कम हो जाती? नहीं, पत्थर पेट पर बांधने से भूख कम हो जाती क्या? नहीं होती। पत्थर पेट पर क्यों बांधे? कि वो जो भूखा था, खाने को कुछ नहीं था, ये सिर्फ मेरे अल्लाह के बीच में रख लिया था, मैं पत्थर बांधकर कुर्ता छोड़ा ताकि लोगों को लगे खा पी के पेट सुकून से निकला हुआ है मेरा। या रसूल अल्लाह पत्थर बांधकर काम कर रहा हूं। अल्लाह के नबी खुद का कुर्ता उठाए, 2 पत्थर बंधे हुए थे। कभी सुने कि सहाबा गैरों के सामने भीख मांगते फिर रहे, गिले करते फिर रहे जिंदगियों के, शिकवे करते फिर रहे जिंदगियों के? हमारी पूरी जिंदगी मायूसी, तकलीफ। अब देखो हमारे घरों में अम्मा फोन करती, कैसी है बेटी तू? हो अम्मी ठीक ही छू। एक तेरे को चुंटियों के बिस्तर पे सुलाए, मकोड़े काटे, चुंटियां काटे, क्या हो गया? छत है। हमारे गरीब खाने को आइए, गरीब खानों को मैं नहीं आता बोला किसके भी, तुम्हारे गरीब खाने में पैखाना नहीं है,
چھت نہیں ہے, کمرے نہیں ہے, کیا نہیں ہے, تو غریب خانہ کہیں کو ہے, دولت خانہ ہے نا, جو کچھ اللہ دیا. ہاں, روڈ پہ تو نہیں سلا دیے نا. سیریا اور افغانستان یا بوسنیا کی حالت نہیں ہے نا تمہارے پاس ابھی. سکون کی نیند سو رہے نا, بستر پہ جا کے تکیا نیچے لے کے سو رہے نا, ابھی بھی کمل اوڑھ کے سو رہے نا. کئی گھروں میں تو ایسیاں ہوں گے, پنکھے کھول لے کے سو رہے نا. غریب خانہ. یہ کیا ہے نقصان معلوم ہے, بغیر دین کے اردو میڈیم کے اسکول میں پڑھے تو ہوتے سو. یہ آداب سمجھتے اس کو, غریب خانے کو آئیے. نہیں آتے ہم غریب خانے کو, دولت خانے کو آتے. خالی ایسی چیزیں کرتے, ناشکرے پنے کی. بہت کھانا کھا لیا بیٹے, ہاں کھا لی. شوہر چلے گئے, ہاں چلے گئے. سب خیریت تو ہے نا, ہاں امی خیریت ہی ہے تو سب سکون میں تو ہے نا, ہاں امی سکون میں ہے, اب میرے کو فون نہ کرو. اب بڑی بھی ادھر سے کیا ہو رہا کی کیا نہیں کی, کیا ہو رہا کی کیا نہیں کی. چلی فکر. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے ہماری اس دنیا کا مذاق ہے, تم آسانی سے کر رہے ہیں. سوال کروں گا, تفصیل سے حساب لوں گا پر اللہ تعالیٰ. کیوں کری ایسا جملہ کیوں بولی؟ کیا تیرا شوہر تیرے کو لا کے کھانا نہیں کھلایا, عزت سے گھر میں نہیں رکھا, تیرے ضروریات کو اپنی استطاعت میں پورے نہیں کر رہا تھا؟ پھر یہ کیفیت میں آوازاں کیوں؟ بعض لوگوں کا وطیرہ رہتا. ہمارے بہت قریبی ایک رشتہ دار ہے, کئی بار ہوتا ان سے اپنا بہت بات کرتے بیٹھے ہوگا, زبردست بات کرتے رہتے, ہنستے بولتے. ان کو کسی کا فون آتا, ہلو, ارے اب بھی بات کر رہے تھے نا, ہنستے بولتے. سیدھی بات کرو بھائی آپ, ہاں خیریت سے ہوں. سامنے والا بیچارے کیا تکلیف میں ہے گی. یہ سب جائز نہیں ہے اسلام میں, یہ مومن کی شان نہیں ہوتی, یہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت کی ہرگز شان نہیں ہوتی. اور جب یہ چیز آپ گھروں میں آ کے دین والوں کا مذاق اڑاتے, اس کی تو تباہی کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو کافر بنا دے رہے اللہ تعالیٰ, پھینک دے رہے نکال کے ایمان کے باہر. آپ کو تو ہی نہیں بول رہے مسلمان آج کے بعد باقی. کس بات پہ؟ میرے دین کے کسی دائی کا, مبلغ کا, عالم کا. ہاں جس جگہ وہ جرم کرے ان کی جرم کی حد تک برابر آپ کو آ کر کے بولے. اگر جرم ان کا ثابت ہو جائے, وہ تو اسلام کی عدالت کے علاوہ دنیا کی ہر عدالت بھی بولتی, یو آر ناٹ اے کریمنل انلیس کنوکٹڈ. جب تک تمہارا جرم ثابت نہ ہو جائے تم مجرم نہیں ہو سکتے. الزامات کئی لگتے رہتے, الزامات کی بنیاد پہ کسی کے اوپر تہمتیں نہیں باندھ سکتے آپ. جب ثابت ہو جائے وہ برائی جو اس میں ہے, اگر وہ آپ برائی اصلاح کے طور پہ کسی میں ذکر کر رہے ہیں, اس کے وہ فتنے سے بچانے کسی کو ذکر کر رہے ہیں, یہ جائز ہے اسلام میں. لیکن مذاق اڑا رہے ہیں, اگر کوئی واقع دین کی خالص نیت سے آپ کو دعوت دے رہا, قرآن و حدیث کی طرف آپ کو بلا رہا انہیں, اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو بہت بڑی شامت ہے قیامت کے دن. تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کیا کرتے, اور جب لوٹتے اپنے گھر والوں کی طرف تو بڑے مزے کے قصے سناتے ہوئے لوٹتے, اور جب دیکھتے تھے ان کو تو کہا کرتے تھے بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں. ایمان والوں کو گمراہ بولتے, حالانکہ نہیں بھیجا گیا تھا انہیں ان پر نگران کار بنا کر. بالکل دیکھیے وہی انداز میں اللہ کا کلام ہے جو سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 22, فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے میرے نبی آپ ان لوگوں کو نصیحت کر دیجئے, آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں, ان پر نگران کار نہیں بنائے گئے. یہی چیز اب ان لوگوں کو بولی جا رہی کہ وہ لوگ تو صرف تم کو نصیحت کر رہے تھے, اور تم کو سننا تھا تو تم سننا تھا, نہیں سننا تھا نہیں سننا تھا. تم کو میں ان کا نگران کار نہیں بنایا, تم کو نہیں چھوڑا کہ تم ایمان والوں کے فیصلے کرو اس زمین کے اوپر. سمجھے, یہ بات آ گئی. سو آج وہ لوگ جو ایمان لائے تھے, اللہ اکبر. اب یہ جو آیت ہے یہاں پہ آیت, اس کو پڑھنے کے پہلے میں قرآن سے ایک دو مقامات سے اور آیتیں لیا جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سناؤں. جو کس کے ضمن میں ہے یہ آیتیں؟ یہ جو ہنسی مذاق کرتے دین کے لوگوں کا, ان لوگوں کا قیامت میں کیا حشر ہونے والا ہے اس کے متعلق. کیونکہ قرآن کی تفصیل بیان کرتی, اور سب سے پیاری تفسیر قرآن کیا ہوتی معلوم ہے؟ کہ آپ قرآن کی کسی آیت کو قرآن کے کوئی دوسرے حصے سے ہی سمجھائیں. یہ سب سے افضل ترین تفسیر ہوتی قرآن کی. یہ میں نے بول رہا ہوں, یہ اصول ہے تفسیر کا. تفسیر کا سب سے بڑا اصول کیا ہے؟ قرآن کی آپ جتنی زیادہ تفسیر قرآن سے ہی کرے, یہ سب سے بہترین تفسیر ہے. اور اس کے بعد دوسرے اصول میں آ گیا
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیاتوں کی کیا تفسیر کی وہ سمجھایا جائے اور سیرت کے واقعات سے سمجھایا جائے. تیسرے اصول پر صحابہ کے واقعات اس کے ضمن میں پیش کیے جائے. یہ اصول تفسیر ہے. چوتھے اصول کے اوپر اکابر علماء ائمہ اکرام ہمارے چار اور ایسے اکابرین نے ان آیاتوں کی کیا تفسیر کی, یہ اس کے اصول میں آ گیا. پانچواں, آیتوں کو جو علوم ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ دیے, یہ یونیورسٹی ایجوکیشن کے, اگر اس کے ذریعے سے فیکٹس کو اسٹیبلش کر کے بتا سکتے, یہ پانچواں اصول ہو گیا اس کا. چھٹا, تدبر ایسا کہ لوگوں میں غور و فکر, مثالیں دیتے ہوئے ایسی مثالیں جو ناجائز اور حرام والی نہ ہو اور لوگوں کے دل کو لگے اور آوارہ قسم کی نہ ہو. تو یہ اصول تفسیر میں آتا. تو اب سب سے پیاری تفسیر ایک آیت کو سمجھنے, اللہ نے اس کے بارے میں اور کہیں کچھ کہا. کون سے بارے میں؟ جو لوگ مذاق اڑاتے دین کا یا دینداروں کا مذاق اڑاتے یا قیامت کے دن کا, یہاں پہ بہت تن کے چلتے, سکون کی زندگی اللہ نے ان کو عطا کی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتے اس کی وجہ سے, یا حرام طریقوں سے کما کے بھی مطمئن رہتے کہ ہم بڑے خوشحال ہیں, ہم پکے مسلمان ہیں اور ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند آیتیں جو قرآن میں جو ذکر کی, اس میں سے خاص طور پر میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آج آپ لوگ جا کر سورہ مومنون کی آخری آیتیں, آیت نمبر 90 سے لے کے آخری تک کی آیت تک ایک بار ترجمے سے ضرور پڑھیں. سورہ مومنون سورہ نمبر 23 ہے. میں اسی کی جو آیتیں ہیں, یہ آیتیں ہیں سورہ مومنون کے, دیکھیے جو میں سنا رہا ہوں 99 سے 111 تک آیتیں ہیں. اب یہ غور سے سنیے آپ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے ذرا واپس لوٹا دے. کب بول رہا ہے؟ جب ان میں سے کسی کو, ابھی میدان میں نہیں گیا, خالی وہ جو فرشتوں کو دیکھ لیا نا ہولناکی میں, اب آ رہے ہیں لوگ, یہیں سے چیخ نکل گئی, ہوا اتر گئی پوری. یہیں وہ جو پوری منمانی کر رہا تھا زندگی بھر نافرمانی کی, یہی ختم ہو گئی اس کی منمانی, یا کر رہی تھی نافرمانی. اندازہ کرو کوئی بہن بے حجاب حالت میں مر گئی, کس حالت میں فرشتہ روح لے کے نکلے گا اس کی, اور کیسا اٹھائی جائے گی قیامت کے دن. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے یا کہتی ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے. کیوں واپس لوٹا دے؟ اب کیا بول رہے ہیں دیکھیے. اور میں یہ کوئی کہانی یا مولوی کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں, سورہ مومنون کی آیتیں ہیں, آیت نمبر 99 سے 111. اللہ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے یا کہتی ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں. جو گناہ کر کے گزار رہا تھا, جو گناہ کر کے گزار رہی تھی, تھوڑی مہلت دے دیجیے اللہ تعالیٰ, یہ موت کے فرشتوں کو کچھ دیر کے لیے بھیجا دیجیے یہاں سے واپس, مجھے لوٹائیے میری وہ دنیا میں واپس تاکہ کچھ نیک اعمال کر لوں. اللہ اکبر. یہ کس کے کانٹیکسٹ میں پڑھ رہے ہیں؟ یہ پوری آیتیں معلوم ہے. ہنسی اڑایا کرتے تھے, دینداروں کی ہنسی اڑاتے تھے نا, یہ ان کے ضمن میں آ رہی آیتیں. کیوں آ رہی ہے, یہ کیوں لا رہا ہوں وہ بولتا ہوں آگے, کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لیں. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. جواب آ گیا, ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے. ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے. تیرا موت کا وقت آ چکا ہے, نکل اب یہاں سے باہر. اب تیرے بیچ میں اور یہ دنیا کی زندگی کے بیچ میں ایک پردہ ڈال دیا گیا ہے موت کے ذریعے سے, اور یہ پردہ اب صرف قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے کا مطلب یہ ہے, اللہ فرما رہے ہیں یہ وقتیہ مصیبت ٹلنے کا ایک جملہ ہے تیرا, اگر بھیج بھی دیا تو تیری اصلیت تو چھوڑنے والا نہیں ہے, کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی. اور ایسی کئی دوسری مقامات پر بھی قرآن میں آیتیں ہیں نا کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو گڑ گڑا کر اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں, اور جب ان پر سے ہم تھوڑی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں تو پھر وہی اپنی والی پہ آ جاتے, پھر جیسے کہ ویسے ہو جاتے. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ موت کے وقت بھی یہ جو بول رہے ہیں اگر میں ان کو واپس بھیج بھی دیا کچھ فرق ہونے والا نہیں ہے, پھر جیسے کہ ویسے ہو جانے والے ہیں. بس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا
اس دن نہ تو آپس کے رشتہ دار ہی رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ. جب سور پھونک دیا جائے گا تو یہاں تو اگر تم ناحق بھی پکڑے گئے تو ایک وکیل مل جاتا, ارے اس کے پاس چلے جاؤ, انہیں ایسا ہے بھائی, ایسا وکیل ہے, انہیں بولتا مرڈر کر کے سر ایسا ہاتھ میں لا لے, ایسا نکال کے لا لیتا, ٹاپ کا لوئر ہے بھائی, انہیں بولتا مرڈر کر ایسا سر پکڑ کے لا لے میرے پاس, ایسا نکال کے لا لے تو عدالت میں سے تیرے کو باہر, جیل میں سے باہر. اللہ فرما رہے ہیں یہ سب دن ختم ہو گئے تیرے, جہاں تیرے اپنے تیرے پاس آ کے ٹھہر جاتے تھے, اپنی دولت کا, اپنے خاندان کے رعاب کا, اپنی شخصیت کا, اپنے پیسے کا, اپنی طاقت کا بھرم دکھا کے تیری بیکنگ کرتے تھے. اب یہ ایسا دن آ گیا ہے تیرے سامنے جہاں کوئی رشتہ دار کسی کو پوچھ کے نہ دیکھنے والا ہے, نہ تیرے پاس یہ موقع ہے کہ کسی کو کچھ بولے کہ مجھے کچھ کراؤ بھائی, میں بہت پریشان ہوں یہاں پہ. جن کے ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات والا ہو گیا, اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا. یہ خود کا نقصان کر لے کے آئے بولے اللہ تعالیٰ, ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. ان کے چہروں کو آگ جھلس رہی ہوگی, ان کے چہروں کو آگ جھلس رہی ہوگی. اس کی تفسیر مفسرین بڑی پیاری کرے. یہاں چہرے کا ذکر کیوں ہے؟ کہ باقی کے جسم کو آگ نہیں چھوں گی, باقی کے پورے جسم کو تو جلائے گی. اللہ یہ چہرے کا ذکر اس لیے کرے, یہ چہرے کوئی بڑی شان سے لے کے گھومتا تھا نا, میں خالی چہرہ ہے ذرا, باقی کے جسم کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. تیرا وہ آئی والی جو آئیڈینٹی ہے, وہ میں والی, می والی, وہ آئیڈینٹی پوری یہی ہے خالی. اس آئیڈینٹی وہ جو میری انا تھی تیری میرے خلاف والی, وہ جو رعب سے چہرے پہ رعب لاتا تھا, میری بات کی گئی تو آنکھوں کے اشارے کرتا تھا, ادھر ادھر پلکا مارتا تھا, بیزاری ظاہر کرتا تھا, یہی چہرے کرتا تھا نا پورے. چہروں کو آگ جھلس رہی ہوگی اس دن. دین کی بات, حجاب کی بات آ گئی تو تکلیف میں آ گئے نا, آگ جھلس رہی ہوگی, چہروں کو آگ جلائے گی اس دن. ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہی ہوگی اور وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے. بڑی شکل پہ فخر تھا نا, نکالے گئی کوئی حجاب. God made us beautiful so that the people know us. Oh, okay. And now the fire will know you. یہ خوبصورتی دکھائے نا تم لوگوں کو اللہ کے خلاف جا کے, ہم کتنے خوبصورت ہیں دیکھنا دنیا ہمارے کو دکھاؤ, مذاق بناؤ مذاق. کتنے سال ایک بچی کی خوبصورتی کی بنیاد پہ ویلیو کتنے دن کی ہے؟ بمشکل 30 سے 35 سال کی ہوتی ہے. اب اس کے بعد باقی کے دھکوسلے رہتے ہو, اس کے بعد ہو کیئر. سر میں ریالٹی بول رہا ہوں, گراؤنڈ ریالٹی بول رہا ہوں, عزت کا نکال رہا ہوں, حق بول رہا ہوں. پورے فلم انڈسٹریز کو اٹھا کے دیکھ لو, انہیں 60 سال کا وقت بھی گیا تو ہیرو رہتا, انہیں اس کی ہیروئن رہتی 20-22 سال کی. کیوں بھائی 30-35 40 سال والی ہیروئن کہیں کو نہیں بن رہی؟ آؤٹ ڈیٹڈ ماڈل ہے, اب نیو رول ماڈل چاہیے. یہ خوبصورتی دکھانے کا, یہی چہرہ دکھانا چاہتی تھی نا سب کو, رعب سے میں کتنی خوبصورت ہوں دیکھو, آگ جھلسا دے گی. بغیر داڑھی کے پھرانا بہت ہینڈسم ہوں بول کے جھلسا دے گی. وہ تیرا میں پن جو تھا ہمارے خلاف بغاوت کے لیے جو چہرے بناتا تھا, اس پہ لچک لاتا تھا, یہ ہے جو جلا دے گی اس دن. ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہی ہوگی اور وہ وہاں بد شکل بنا دیے جائیں گے. کیا اب اللہ تعالیٰ جب یہ سزا ہو رہی ہوگی, جب یہ سزا دے رہے اللہ تعالیٰ جہنم کی, وہ آگ والی سزا ہو رہی, تو اب سوال کریں گے اللہ تعالیٰ کس سے؟ جن کو یہ سزا دی جا رہی. کیا سوال؟ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ اللہ اکبر, یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ کیا نہیں پڑھ کر سنایا جا رہا تھا کہ میں تمہارا حساب کتاب لوں گا؟ کیا تم کو نہیں بتایا جا رہا تھا کہ میری جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے؟ کیا تم کو نہیں بولا جا رہا تھا کہ میدان محشر بڑا سخت دن ہے؟ کیا تم سے نہیں کہا جا رہا تھا کہ کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا؟ کیا تم سے نہیں کہا جا رہا تھا کہ خود کے اعمال کا جواب دینا پڑے گا؟ تم جھٹلاتے تھے یہ سب. کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کر کے نہیں سنائی جاتی تھی؟ سنائی جاتی تھی. ہم خود پڑھتے تھے, 3 دور کرے اللہ تعالیٰ ہم قرآن کے پورے,
یہاں تو معاملہ اور بڑھ گیا. ایک ایک کوئی اور سنانا, یہاں تو خود پڑھ رہے, 5 دور کرے, 2 دور کرے, پوری تراویح میں جا کے ٹھہرے, پڑھ کے سنائی گئی. پھر کیا ہوا؟ کیا میری آیتیں تمہارے, آپ لوگ اندازہ کرو میرے بھائی, یہ دین مذاق نہیں ہے. دیکھو یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے. آپ ایگزامینیشن ہال کے اندر جب جاتے ہیں, آپ کتنا سیریس ہوتے ہیں ایگزام لکھے تک. ایگزام لکھتے وقت کوئی مذاق نہیں کر سکتا, سوائے اس کے کہ کوئی آوارہ بچے انویجیلیٹر ٹائٹ رہا, پیپر کھینچ کے باہر کر دیتا ہاتھ مار کے. یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے. بولے اللہ تعالیٰ یہ کوئی مذاق کی جگہ نہیں ہے, مقصد سے بھیجو بول رہے ہیں. کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی, پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ کہیں گے کہ اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب رہی, واقعے میں ہم گمراہ لوگ تھے. اب بولیں گے واقعے ہم, بچہ جو ایگزام میں فیل ہو گیا, واقعے رے بھائی میں بہت ٹائم خراب کر لیا. اب فائدہ کیا ہے اس افسوس کا؟ تیرا رزلٹ آ گیا, تو فیل ہو گیا. فیل ہونے کے بعد انہیں بول رہا میں نہیں دیکھنا تھا رے IPL, وہ ٹائم پہ ممی میرے کو بہت بول رہے تھے رے پڑھو بول کے, میں نہیں پڑھا باپ, میں وہ نہیں کرنا تھا رے بھائی, کیوں کر لیا کی. یہ جو افسوس ہے قیامت میں افسوس کریں گے. کہیں گے اے پروردگار, اے ہمارے رب, ہماری بدبختی ہم پر غالب تھی, واقعی ہم گمراہ لوگ تھے. اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دیجئے, اگر ہمیں یہاں سے نجات دیں, اگر اب بھی ہم ایسا کریں گے تو بے شک ہم ظالم لوگوں میں سے ہیں. بول رہے اب چیخ کے بول رہے اللہ یہاں سے ایک بار نجات دیجئے, اب اگر دوبارہ ہم ایسا کریں تو ہم یقیناً بہت بڑے مجرم ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اللہ اکبر, کیا آیت ہے بھائی, دیکھو آپ, اللہ فرمائے گا پھٹکار ہے تمہارے پر, مجھ سے بات مت کرو. اللہ اکبر. الرحمن الرحیم الغفور الغفار الکریم الودود, ایسی محبت کرنے والا رب بول رہا کہ اب میرے سے بات مت کرو, پلٹو میری طرف سے. اللہ فرمائے گا پھٹکار ہے تم پر, رہو وہیں پڑے ہوئے اور مجھ سے کلام نہ کرو, وہیں پڑے ہوئے رہو, اب میرے سے بات مت کرو. اللہ تعالیٰ اب آیت ہے جو آیت کے لیے میں پورا اتنا سنایا آپ لوگوں کو. اب اللہ بول رہے ہیں میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو برابر یہی کہتا رہا کہ اے ہمارے اللہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں, ہمیں بخش دیجئے, ہم پر رحم فرمائیے, ہم پر مہربانی فرمائیے اور زیادہ مہربانی کیجئے. لیکن تم لوگ انہیں مذاق بنا کر ان کا مذاق اڑاتے. یعنی جب میرے بندے تمہارے پاس پہنچ کے بولتے ہم اللہ پر ایمان لا لیے, اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے, تو میرے بندے اللہ کا میرا تقوی اختیار کرتے تو تم لوگوں کے پاس مذاق بنے ہوئے تھے لوگ, تم لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. لیکن تم ہنسی مذاق میں ہی اڑاتے رہے, یہاں تک کہ وہ ان کا ہنسی مذاق کرنے کا مشغلہ تم کو میری یاد سے غافل کر دیا. بول اللہ تعالیٰ یعنی تم ایسے انداز میں آ گئے ان لوگوں کے ساتھ, تم اتنی حد سے آگے نکل گئے کہ میری یاد سے غافل, مطلب تم یہ بھول گئے کہ میں تمہارا حساب لے سکتا ہوں اس کے اوپر, تمہارے ایک ایک لفظ کا حساب لے سکتا ہوں, صرف لفظ کا نہیں. ہم کتنی سوروں میں کتنی آیتیں ابھی تک پڑھ لیے جب سے درس شروع کرے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 تو سب سے اہم آیت, جس میں اللہ فرما رہے کہ میں دل کے خیالات کا بھی حساب لوں گا اگر لینے بیٹھ گیا تو. یہ خیال آیا کیوں تیرے دل میں؟ تم لوگ میری یاد سے غافل ہو گئے تھے. بول رہے اس حد تک آگے نکل گئے تم لوگ. اور آج دیکھیے وہ جو بس بچے جو ہے ہمارے نوجوان کامیڈی کے, جو حیدرآباد کے کچھ چھوٹے موٹے ہنسی مذاق کے سیریلز, دین کے اوپر رمضان کا مذاق چل رہا, روزوں کا چل رہا, ٹائم پاس. یہ ٹائم پاس کی چیز ہے, یہ مذاق کی چیز ہے جس کے لیے نبی اپنی پوری جان لگا دیے, صحابہ قربانیاں دی اتنی بڑی. یہ مذاق کا موضوع ہے, اس پر مذاق ہوگا. لیکن تم انہیں مذاق, اچھا ایک لاجک ہے یہ مذاق کرنے والوں کی, کیا لاجک ہے معلوم نہیں بھائی, ہم ایسا کر کے ایک میسج دے رہے ہیں ان کو, لوگوں کے سامنے دیکھو یہ سب گندگی کر رہے ہیں تم لوگ. نبی کی یہ تربیت نہیں تھی امت کے لیے, نبی دعوت ایسی کبھی بھی نہیں دیے, کبھی دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعوت, ہنسی مذاق کے ذریعے سے دعوت دیے, نعوذ باللہ.
لیکن تم انہیں مذاق میں ہی اڑاتے رہے، یہاں تک کہ اس مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم نے ان سے مذاق ہی کرتے رہے۔ میں نے آج انہی کے اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے، میں نے آج انہی کے اس صبر کا بدلہ ان کو دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ جو نیک کام کرنے والا تھا انہیں نیک کام کیا مراد سے کر رہا تھا کہ میرے رب میرے سے راضی ہو جائیں، اور میرے رسول کا جب میرا سامنا ہو تو میرے رب میری تعریف کرے میرے نبی کے سامنے، اور جہنم سے میں بچا لیا جاؤں، جنت میں ڈال دیا جاؤں۔ یہ مراد سے انہیں نیکی کر رہا تھا پوری دنیا میں۔ اسی وجہ سے گالی دینے والے کی گالی بھی سن لیا، 2 مار بھی کھا گیا، کوئی مار دیا تو اس کو، تانے بھی سن لیا، گھراں توڑ لیا انہیں اپنے، سب کچھ سہا، صرف کس لیے؟ اس دن میرے رب میرے سے ناراض نہیں ہونا۔ اس دن ایسا دن نہیں ہونا کہ جب میرا پہلی مرتبہ میرے رسول کا سامنا ہو تو میرے رب میرے رسول سے تعارف کرا کے یہ نہ کہیں کہ یہ وہ آپ کا امتی ہے جو دین سے ہٹ گیا تھا، یہ وہ امتی ہے جو بے حجاب ہو کر نکلتی تھی غیروں کے سامنے۔ وہ رسوائی سے بچنے کی خاطر سب کچھ کیا، پہنچ گیا اپنے مراد کو، مسندوں پر ٹیکے لگائے بیٹھا ہے، اور دیکھ رہا ہوگا ان سب کا حال جو دنیا میں اس کا مذاق اڑاتے تھے، آج کا ہے۔ یہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ مطففین میں کر رہے ہیں کہ وہ جو مسندوں پر بیٹھے ہوں گے ان کا کیسا پیارا معاملہ رہے گا۔ اور اس کے یہی آیتوں کے ضمن میں 1-2 جگہ سے اور قرآن سے ہی میں نے آیتیں سوچا کہ اس کی تفسیر میں، ان آیتوں کی تفسیر میں پیش کروں۔ ایک ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54، سورہ مائدہ آیت نمبر 54 ہے، اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی، اے ایمان والو یعنی اے مسلمانوں، تم اپنے آپ کو بول رہے نا میں ایمان والا ہوں، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو یہ تمہارے لیے ہے، بات سنو، اگر تم بولتی ہو کہ تم ایمان والی ہو تو یہ تمہارے لیے ہے بات اللہ کی طرف سے، سنو۔ اے ایمان والو، اے ایمان والیو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت تیز ہوں گے کفار پر، اللہ کی راستے میں جہاد کریں گے، اور جہاد 2 ہی طریقے کا ہے اسلام میں، میدان قتال یا میدان دعوت۔ دعوت کے کام میں لگے ہوئے رہیں گے، اور حکومتیں ہیں جو مسلمانوں کی، ان کو حکم ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے تک قتال کرو۔ عام مسلمان کا کام کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت پیش کرو، اور وہ صبح شام اللہ کے راستے میں محنت کر رہے ہوں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ ایمان والے کی شان ہے، جو اللہ کو راضی کرنے، اس دن رب کو خوش کرنے، نبی کو خوش کرنے کی محبت میں ہر چیز سہا اس دنیا میں، کوئی بھی اس کو کچھ بھی بولتا رہا، چلتے رہو بولا انہیں، اللہ کی راہ میں محنت کرتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ یہ اگر ہم کو نصیب ہو گیا تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ کیا نصیب ہو گیا؟ تو دین کی خدمت کا موقع۔ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ گوگل ہر ایک آئی ٹی پروفیشنل کو چن لیا کیا؟ جو بھی آئی ٹی کا جو بھی کورس جوائن کرتے گوگل پک کر لیا، اس کو 1 لاکھ کی تنخواہ ہو۔ جس کو پک کرا خوش نصیب بول رہے ہیں، یہ رب ہے۔ دین کے کام کے لیے اگر کسی کو چن لیا اللہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور یہ ہم جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں بولے۔ اور اسی طرح سورہ مجادلہ، سورہ نمبر 58 کی آیت نمبر 22 ہے، آخری آیت ہے سورہ مجادلہ کی۔ یہ آیت بھی بڑی زبردست آیت ہے۔ اور جو لوگ اس اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والوں سے ان کو کبھی بھی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ جو لوگ اللہ سے اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے، آپ ان کو کبھی بھی ان سے محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے جو اللہ اور رسول کے نافرمان ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں تک تو کلیئر ہے نا؟ بہت آسان ہے نا یہ؟
اب وہ نافرمانوں کی فہرست دے رہے اللہ تعالیٰ, ان کی لسٹ بتا رہے وہ نافرمان کون کون ہے ان کے پاس. محبت ایمان والا کس سے نہیں کرتا؟ جو اللہ رسول کے نافرمان ہے. وہ نافرمانوں میں اگر ان کے ماں باپ بھی ہے تو محبت نہیں کرتے بول رہا. اور جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں, آپ ان کو دیکھو گے کہ اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والوں سے وہ ہرگز محبت نہیں کرتے, پھر چاہے وہ ان کے ماں باپ کیوں نہ ہو, ان کے بیٹے بیٹیاں کیوں نہ ہو, ان کے بھائی بہن کیوں نہ ہو, ان کے رشتہ دار اور عزیز دوست احباب کیوں نہ ہو. یہی وہ لوگ ہیں. کون سے؟ ایسے لوگ جو ماں باپ سے بھی محبت نہیں کرتے. اگر اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ماں باپ. ایسے جو مسلمان ہیں میرے بندے, یہی وہ لوگ ہیں. ایسی جو مسلمان میری بندیاں ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ جس کے دلوں میں ایمان کو لکھ دے, پھر پوچھو کیا حال ہے. اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے. اپنی روح سے تائید کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر کی گئی کہ جب کبھی وہ لوگ ذری سی بھی تکلیف میں آتے دینی معاملے میں, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایسے پیارے جنت کے خیالات ڈال دیتے کہ وہ لوگ ملامت کرنے والی کی ملامت کو چلتے رہو بولتے. اس کے ملامت اثر کیوں نہیں کرتی؟ آپ کو معلوم ہے نا, کئی لوگ سوئسائڈ جو کرتے ہیں, ایبیٹمنٹ ٹو سوئسائڈ ایک کرائم ہے نا. آپ کسی کو اتنا اکسا دیتے انہیں جا کے خودکشی کر لیتا. دین کے کام والوں کی جب ملامت ہوتی تو یہ لوگ وہ لیول پہ کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ جیسا یہ لوگوں کو تھوڑی بھی تکلیف پہنچتی, کوئی کچھ بولے بول کے, فوری اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کے دل میں مدد کرتے, ان کو جنت کا, آخرت کا, بڑے اجر کا خیال ڈالنا شروع کر دیتے. ایزی لے لیتے لوگ اس کو. یہ مدد ہے بول رہے اللہ تعالیٰ میری طرف سے. ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیتا ہوں ایسے وقت پہ. کوئی بڑی مشکل آ گئی, آسان کر دیتا ہوں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے, اگر میں حق پر ہوں اور میرا حاکم میرے کو جیل میں ڈال دیا, میں بڑے فائدے میں ہوں بول رہی. اس لیے کہ جب تک باہر تھا کئی حقوق پورے کرنے میں موقع نہیں ملتا تھا. کس بات کا؟ صرف اکیلے رب کی عبادت میں لگ جاؤں. اکیلے رب کی عبادت میں لگنے کا باہر رہا تو موقع نہیں ملا, کیونکہ بیوی کے حقوق پورے کرنے, ان کا نکاح نہیں ہوا تھا, ان کے جو رشتہ داروں کے حقوق تھے, ماں باپ کے حقوق, دوسروں کے حقوق, پھر دوسرے کام کاج, جینے کے لیے, کھانے پینے کے لیے تو راستے نکالنا ہی پڑیں گا نا. یہ اس کی مصروفیت میں مکمل عبادت نہیں کر سک رہا تھا اللہ کی. تو اگر جیل میں ڈال دیا میں حق پہ ہوں تو تب بھی میرا فائدہ خالص اللہ کی عبادت کا وقت مل گیا بولے. اور مجھے مار دیے تو میں سب سے زیادہ مطمئن ہوں انشاءاللہ میں اللہ کے پاس چلے آؤں گا جنت میں. جو آدمی مارا گیا اللہ کی خاطر, جنت انشاءاللہ طے ہے اس کے واسطے. تو ہر دو صورتوں میں ایمان والا اپنا فائدہ دیکھ لیتا, کہیں سے بھی لاس نہیں ہے. چت بھی میرا, پٹ بھی میرا نہیں. اور جیسا کبھی کبھی کرکٹ کھیلتے وقت میں ٹاس کرے وقت بولتا تھا, ہیڈز اگر آئے تو ہم بیٹنگ کر رہے ہیں, ٹیلز اگر آئے تو تم لوگ بولنگ کرو بولتا تھا. کچھ بھی آیا تو فائدہ تو میرا ہی ہونا ہے. تو مومن کی شان کیا ہے؟ ہر صورت میں فائدہ اس کا ہے انشاءاللہ. خاص بات کیا بتائی گئی آپ کے لیے؟ محاسبہ آپ کیا ہے؟ آپ کے لیے محاسبہ یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ, بھائی بہن اگر اسلام کے خلاف کوئی عمل کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو آپ کے دل میں ان کے لیے اتنی ہی کراہیت, نفرت اور چڑ آتی ہے یا نہیں آتی ہے جتنا کوئی باہر والا کرا تو آتی. اگر اتنی نہیں آ رہی کا مطلب آپ کے دل میں ایمان پورا پختہ نہیں ہے ابھی. ڈاکٹر جب پیشنٹ کو ٹریٹ کرتا تو بیماری کی بنیاد پہ کرتا, اس کے ساتھ کے ریلیشن کی بنیاد پہ نہیں کرتا. ماں ہے تو سرجری کرتے وقت خینچی کو روئی لگا کے کرتا کیا؟ نہیں. اور ڈاکٹر جب ماں کی سرجری کرا, ارے ماں کے اوپر خینچی اٹھا دیا بولتے, ایسا بولتے, علاج کو کر رہا نا. تو آپ جب اپنے ماں باپ کی اصلاح کر رہے ہیں تو شیطان وسوسے ڈالتا, اما باوا ہے تمہارے, اما باوا ہے بلکہ زیادہ فکر ہے. ایک ڈاکٹر باہر کے پیشنٹ کی جتنا فکر سے نہیں کرے گا, انہیں اپنے ماں کا علاج اس سے زیادہ فکر سے کرتا. میری ماں ہے بھائی, میری ماں کا مسئلہ ہے, میری ماں کی صحت کا مسئلہ ہے. تو ایک مومن کی فکر ماں کو بچانے میں زیادہ ہونا جہنم کی آگ سے, باپ کو بچانے میں زیادہ ہونا. اور ایمان والے کی پہچان کیا بتایا اللہ تعالیٰ؟ ان کے دل میں کراہیت رہتی. خاص بات کیا ہے؟ دن اور رات ایک ہی وقت میں آ سکتے. اب کیا ہے بولو تو دن رات ہے بولتے, ایسا جملہ ہوتا
ان کی ہائٹ کیسی ہے بولے تو گڈا لمبے ہے بولتے گڈا رہتا ہے لمبا رہتا یا اوسط رہتا. ایک ہی وقت میں دو اپوزٹ جگہ میں جمع نہیں ہوتے نا. تو صحابہ جب تفسیر کی ہے, امام مجاہد رحمہ اللہ اس آیت کی جب تفسیر کی ہے تو ایک زبردست بات بتائے. انہوں بولے اللہ نے انسان کا دل کیسا بنایا معلوم ہے؟ اللہ کی محبت اور اللہ کے نافرمانوں کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی بولے اس دل میں. اگر اللہ کے ساتھ نافرمانوں کی محبت اس میں جمع ہو رہی کا مطلب تیرے دل میں نفاق ہے بولے, تیرے میں بیماری ہے بولے ایمان کی. اللہ اکبر. تو یہ ایمان والوں کے دلوں کی کیفیت بتائے اللہ تعالیٰ کہ ہم ان کی تائید کریں گے اور اپنی مخصوص روح سے, اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں جو میری جماعت ہے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تم فخر کر رہے ہیں نا ہم یہ جماعت کے, ہم یہ جماعت کے, ایسے ایمان والے میری جماعت ہے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. آگاہ رہو بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہو کر رہے گا. سن لو غور سے بول رہے ہیں, میرے جو ماننے والے بندے ہیں وہ ضرور کامیاب ہو کے رہیں گے انشاءاللہ. سمجھ میں آگے بات؟ اللہ کے نبی کو خاتم النبیین بنائے. ایمان والے کامیاب ہوں گے کا مطلب کیا ہوا معلوم؟ جو دین کی دعوت نوح علیہ السلام شروع کرے تھے وہ نبی کے ذریعے کامیاب کرے اللہ تعالیٰ مکمل کر کے. تو ایمان والے کامیاب ہوں گے بولے تو اب دماغ بنا لیتے نہیں بٹنا رہے میں تو ہو رہی نہیں کامیاب بول کے. تم جو محنت کر کے گئے یہ محنت ایک بیج ہے, تم زمین میں بوئے سو. آنے والی نسلوں کو اس کا جھاڑ اگے گا, وہ جھاڑ کا سایہ ملے گا, اس کے پھل ملیں گے, اور یہ جو پھل کھائیں گے جو لوگ سایہ لیں گے اس کا اجر تم کو جائے گا جو زمین میں بیج بو کے دیتے تھے. یہ ہے وہ میرے ایمان والے بندوں کی جماعت جو کامیاب ہو کر رہے گی. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.